بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز اپنی زندگی کو ایک نیا خواب تو دو، چاہے پورا نہ ہو پر آغاز تو دو۔ اگر آپ کو اپنے اوپر خود یقین نہیں ہے تو دوسرے آپ پر کیسے یقین کریں گے؟ لیکن اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو آپ ہر طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہر مشکل کو آپ کراس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آج کی یہ اسپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ کو اس کے اچھے رزلٹ نہ ملے تو جو آپ سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ سامعین، خود اعتمادی انسان کی کامیابی کے لیے انتہائی لازمی ہوتی ہے۔ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشنل لائف کے اندر خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے وہ بیک بینچز پر جاتے ہیں، فرنٹ فٹ پر آنے سے وہ ڈرتے ہیں، ٹیچر کے سامنے بولنے سے وہ ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے اندر رسک اٹھانے کو وہ تیار نہیں ہوتے، کسی بڑے سٹیپ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اپنے ایکسپیرینسز بھی اور کچھ دو ایگزامپلس دے کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے انسان کے اندر خود اعتمادی کریٹ ہو سکتی ہے۔ سامعین، میں جب کالج کے اندر تھا، فرسٹ ٹائم میں نے جب وہاں پر سٹیج پر جا کر تقریر کی تھی تو آپ یقین کریں میری ٹانگیں کانپنے پڑ گئی تھی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرے اندر اس وقت خود اعتمادی نہیں تھی۔ امریکہ کا جو صدر تھا ابراہم لنکن، اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ اس کا جو تھا وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے ایک کام کیا، اس نے مرر لیے، 30-40 مرر اپنے سامنے اس نے رکھے، وہ ڈیلی ان کے آگے بولتا جاتا، پریکٹس کرتا، وہ بکریوں کے سامنے بھی جا کر بولتا، جانوروں کے سامنے بھی وہ جا کر بولتا۔ اور پھر جب وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تو وہ دنیا کا ایک کامیاب آدمی بنا، وہ اپنے وقت کا ایک کامیاب آدمی بنا۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے پریکٹس کی، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ خود اعتمادی کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے ایک وے اپنے لیے ڈیٹرمائن کیا کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ اس نے اپنے سامنے مرر رکھے، ان کو اس نے انسانوں کے طور پر، امیج کے طور پر اپنے ذہن کے اندر لے کر آیا، اور وہ ان کو دیکھ کر بولتا رہا، اپنی ہی چہرے کو وہ دیکھ کر بولتا رہا، اور اس نے اس پر پریکٹس کی۔ سامعین، خود اعتمادی کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں۔ ایک مشہور زمانہ بزنس مین تھا، اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس آ گئی۔ وہ جب اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس آ گئے، وہ پریشان ہو کر ایک پارک کے اندر جا کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر وہ سگار پی رہا تھا۔ اتنی دیر کے اندر ایک وہاں پر بوڑھا آ گیا۔ جب بوڑھا وہاں پر آیا، بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ نوجوان آپ مایوس کیوں ہیں، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے اس کو بتایا کہ میرا بزنس لاس ہو گیا ہے، تو میں اب ریکور نہیں کر سکتا، میں پریشان ہوں، تو میں نے اب روڈ پر آنا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس جگہ پر کون سا چھوٹا سا اپنا کاروبار اب دوبارہ سیٹل کروں، یا میں اپنی لائف کو کیسے وہاں سے آگے بڑھاؤں۔ میں اس چیز کو لے کر پریشان ہوں بہت زیادہ۔ وہ سچویشن سے نکل نہیں رہا تھا، تو اس بوڑھے نے اس کو 5 کروڑ روپے کا چیک نکال کر دیا کہ 1 سال کے بعد تم مجھے اسی جگہ پر ملو گے اور تم مجھے میرے یہ پیسے واپس کر دینا، اور ان 5 کروڑ روپے سے تم اپنے بزنس کو جا کر سٹیبل کرو۔ اس نے جب وہ چیک لیا، وہ جو بزنس مین تھا جو فلاپ ہو رہا تھا، وہ بڑا پریشان بھی ہوا اور ساتھ میں خوش بھی ہوا۔ اچانک اس کو 5 کروڑ روپے کا بیٹھے بیٹھے چیک مل گیا اتنے بڑے کرائسس کے اندر۔ تو وہ چلا گیا اپنے آفس کے اندر چلا گیا، وہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر انگیج ہو گیا۔ اس نے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز رکھی، کرتے کرتے اس نے اپنے بزنس کو دوبارہ سیٹل کر لیا ود ان نو ٹائم، کیونکہ اس کے اندر ایک خود اعتمادی جنریٹ ہو گئی تھی کہ اب اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ اس کی وجہ سے سامعین، اس نے اس آدمی کا چیک استعمال تک نہیں کیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو کسی نے 5 کروڑ روپے ڈونیٹ کیا اس بزنس کرنے کے لیے۔ تو کرتے کرتے جب ٹائم گزرا، اس کا بزنس ڈبل ہو گیا۔ 1 سال یا کچھ عرصہ جب گزرا تو وہ آدمی دوبارہ اسی پارک کے اندر گیا اور اسی بوڑھے کو تلاش کرنے پڑ گیا۔ وہ بوڑھا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کی طرف گیا، اس کے ساتھ جو ہی جا کر اس نے سلام دعا کی، تو اتنی دیر میں وہاں پر ایک ینگ لیڈی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے آ کر اس کو یہ کہا، اس بزنس مین سے، کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا، یہ تھوڑے مینٹلی ڈسٹرب ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ جو بزنس مین تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس نے تو مجھے یہ 5 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا، اور چیک پر جو سائن تھے وہ اس وقت راجر ٹیلر کے اس نے کیے تھے۔ تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ چیک جعلی تھا۔ اب وہ چیک جعلی تھا لیکن اس کا کاروبار ڈبل ہو گیا، اس نے وہ چیک کیش ہی نہیں کروایا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس جنریٹ ہو گیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس نے پھر اٹیمپٹ کی۔ جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ یہ فیل کرتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس ہے، جب آپ اس پر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ زیادہ کامیاب ہونے کے آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں۔ سو اپنے اندر خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس لے کر آئیں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خواب دیکھیں، اس کو حقیقت کے طور پر آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کم از کم اس کا آغاز لیں۔ جب آپ اس راستے کا آغاز لیں گے
تو آگے کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اپنے اندر سیلف کانفیڈنس لے کر آئیں, پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. اپنے اندر سے اسے وہ خول کو توڑ کر جب آپ باہر نکلیں گے نا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, ہاں میں ٹیچر کے سامنے جا کر بول سکتا ہوں, ہاں میں فرنٹ بینچ پر جا کر بیٹھ سکتا ہوں, ہاں میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں اور باقیوں سے بہت اچھی دے سکتا ہوں, ہاں میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں اور باقیوں سے بہت اچھی کر سکتا ہوں, ہاں میں پریکٹس کر سکتا ہوں, ہاں میں زندگی میں رسک لینا جانتا ہوں, ہاں میں خواب دیکھنا جانتا ہوں, ہاں میری آنکھوں کے اندر خواب ہیں اور میں ان کی تکمیل کرنے کے لیے, ان کو پورا کرنے کے لیے اس راستے کی طرف چل سکتا ہوں. جب آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے گا, یہ بوسٹ آپ اپنے آپ کو بوسٹ کریں گے تو پازیٹیو وائب آپ کے اندر سے کریٹ ہوں گی. جب وہ کریٹ ہوں گے تو آپ یقین جانیں آپ جس کام پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا وہ کام ہوگا. اور سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے میں 3 یا 4 مزید آپ کو ٹپس دوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی, اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے ویز ہوتے ہیں جن سے آپ یہ پازیٹیو وائبز کو اپنے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.